قرآن کریم فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تم پر کوئی بپتا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس مصیبت اور اس بپتا کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو بے شک وہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج پوری دنیا جس مہاماری سے جوجھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایک سناٹا سا برپا ہے، سارے کام کاج، ساری بھاگ دوڑ، ساری تگ و دو، ساری ہلن چلن سب پہ سکتہ طاری ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریبوں اور فقیروں تک سب کی حرکتیں رکی ہوئی ہیں، اور ایک ہو کا عالم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک الارم ہے جو اس نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے موجودہ دور کے فرعونوں اور موجودہ دور کے نمرود اور خناسوں کی سرکوبی کے لیے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی ایک ہلکی سی جھلک بتائی کہ تم اپنے آپ کو زمین کے خدا سمجھ رہے ہو؟ لمن الملک اليوم، یہ تو قیامت کے دن ہوگا جب اللہ کہے گا بولو آج کے دن کا مالک کون ہے۔ لیکن اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہمیں اسی دنیا میں بتائی گئی، اور آج ساری دنیا لاچار اور مجبور نظر آتی ہے، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جب اس کی ایک معمولی سی ہلکی سی قدرت جو اس نے اپنی ایک ذلیل اور حقیر ترین مخلوق سے، جسے وائرس کہا جاتا ہے، جب اس نے اس معمولی سی مخلوق سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا تو اس کا یہ عالم ہے۔ تو جب وہ اپنی پوری طاقت اور پوری قدرت کا اگر مظاہرہ فرمائے تو جانتے ہیں کیا ہے؟ لا یطاق انتقامہ، کسی جان میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے بدلے کو سہ سکے، ہے ہی نہیں اتنی طاقت جو وہ ہم سے بدلہ لے اور ہم اسے برداشت کر سکے۔ آج دیکھیے پوری دنیا سناٹے کے عالم میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھنے والے آج بچھ گئے زمین میں، ساری ہیکڑی نکل گئی ان کی۔ لیکن اس ماحول میں ہمیں سبق کیا لینا چاہیے، ہمیں اس سے درس کیا حاصل کرنا ہے، اس تعلق سے آج ہم چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمارے من کو بھاتی ہے، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، تو ہم اسے پسند کرتے ہیں، اور اگر وہی کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اسے ہم ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن ہماری پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مستقبل سے بے خبر ہیں، ہمیں فیوچر کا علم نہیں، ہمیں چیزوں کی حقیقتوں کا علم نہیں، اس کی ریئلٹی اور اس کی واستوکتا سے ہم ناواقف ہیں۔ لیکن اللہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا، ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور تدبیر ہوتی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس ذات کریمہ کا یہ عالم ہے کہ اس کی طاقت اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ
مردوں سے زندے نکالتا ہے اور زندوں سے مردے نکالتا ہے. کیا قدرت کا مالک ہے وہ, بے پناہ قوت و طاقت رکھنے والا پروردگار. اگر اس نے یہ سمے ہم پر مسلط کیا ہے اور اس دور سے اور اس گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں, تو ہمیں سبق لینا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی کیا. ہم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں نا, دوسرا رخ نہیں دیکھتے. اور اگر دوسرا رخ دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس سے ہماری اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ جھنجھوڑا بھی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی بھی وہ سمے نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے خلوص اور یعنی مخلص ہو جائیں, ان کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بلا کسی مطلب, بلا کسی لالچ, بغیر کسی غرض کے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ کیا ابھی بھی وہ سمے نہیں آیا؟ یہ وہی سمے دیا جا رہا ہے. پلٹو میری طرف, آؤ میری جانب, دیکھو میری قدرت. جب میری مرضی سے تم پیدا ہوئے ہو, میری مرضی سے تمہیں مرنا ہے, تو بیچ میں تمہاری مرضی کیوں ڈالتے ہو؟ یہی سبق دینا مقصد ہے کہ جب پیدا ہوئے ہو میری مرضی سے, مرو گے میری مرضی سے, تو پھر عہد کرو کہ ہم جئیں گے بھی تو اللہ کی مرضی سے, ہم کھائیں گے تو اللہ کی مرضی سے, ہم پیئیں گے تو اللہ کی مرضی سے. اور یہی اسلام کا لب لباب ہے, یہی دین کا مقصود ہے, یہی پیغمبر کی تعلیم کا اور ان کی پوری سنت اور پیغمبر اسلام کی جتنی بھی تعلیمات, انسٹرکشنز اور جو کچھ بھی ہدایتیں ہیں, اس کا چربہ یہی ہے کہ بس جیو, سانس لو, کھاؤ, پیو, صرف اللہ کے لیے. اس لیے کہ اس نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے انسانوں, مگر تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے واقعی کہ ایک ہی رخ کو مت دیکھیے. آج ہم لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں, قید سمجھ رہے ہیں, مگر اسی قید کو دیکھیے. اسلام کی ایک تھنکنگ ہے, اسلام کی ایک وچار دھارا ہے, وہ تمہاری ہر تھنکنگ کو, تمہاری ہر سوچ کو, تمہاری ہر مینٹلٹی کو, تمہاری ہر وچار دھارا کو عبادت بنانا چاہتا ہے. تمہارا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں عبادت قرار پائے. اس کے لیے راستہ اس نے یہ بتایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے, لہذا ان کی پیروی کرو, ان کی سنت پر چلو, تو تم چلو گے تو عبادت ہوگی. ان کی سنت سمجھ کے کھاؤ گے تو عبادت ہوگی. ان کی سنت سمجھ کے سو گے تو عبادت. یعنی تم سنت مصطفیٰ کے پیروکار بن جاؤ اور میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگو اور سنت سمجھ کے ہر کام کر دیا کرو. تمہارا ہر کام میری بارگاہ میں عبادت قرار پائے گا. ابھی لاک ڈاؤن ہے, پریشان ہیں لوگ, بے چین ہیں, اور ایسے گھبرا رہے ہیں جس سے بے چین آتمائیں پھڑپھڑاتی رہتی ہیں. قرار نہیں, سکون نہیں, بے قراری ہے. لیکن ان کے سامنے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی نہیں؟ جب ایک گھاٹی میں شعب ابو طالب میں یعنی محصور کر دیا گیا تھا, قید کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول کو, اور حضرت ابو طالب اور آپ کے گھر کے سبھی افراد اس گھاٹی میں محصور کر دیے گئے تھے, پابند کر دیے گئے تھے. اسی کا نام یوں کہیے کوارنٹائن. اور روایت کے مطابق مہینوں تک بلکہ سالوں تک آپ کو محصور رکھا گیا. ہمیں تو محصور کیا ہے, لیکن ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے. باہر سے کچھ لانے لے جانے کی کوئی پابندی نہیں, کسی سے بات چیت کرنے پر کوئی روک نہیں. یہ ساری آزادیاں ہیں, صرف یہ کہ گھر میں رہو بس. لیکن وہ پابندی جو اللہ کے رسول پہ لگی تھی وہ سماجی ناکہ بندی تھی.
معاشی ناکہ بندی تھی، اقتصادی ناکہ بندی تھی، ہر طرح کی ناکہ بندی لگا دی گئی تھی. نہ کوئی بیٹی ان کو دے گا، نہ ان سے بیٹی لے گا، نہ کوئی کھانا انہیں دے گا، نہ ان سے کھانا، نہ ان کو کسی طرح کی کھانے کی کوئی مدد کرے گا. ہر طرح کی ناکہ بندی لگانے کے بعد محصور کر دیا گیا تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں گزارا ہے اللہ کے رسول نے، مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا نے، حضرت ابو طالب نے اس گھاٹی میں زندگی گزاری ہے، مسلسل کئی مہینے، کئی سال تک. تو کیا آج ہم اس لاک ڈاؤن کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے، کیا ہم اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نہیں گزار سکتے؟ اگر ہم اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے یا اسی سنت کو یہ سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس سے گزار دیں تو ہمارا یہ لمحات بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پائے گا. بہرکیف ہم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، لیکن دوسرا رخ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. اگر وہ بھی روشن ہو جائے نا تو ہمیں اندر سے اسٹیمنا اور ایک طاقت ملتی ہے مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی. میں مثال دوں آپ کو،